وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حضور محدث کبیر نے جو پیغام آپ کو دیا اور خاص جو بیان کیا کہ چشموں چراغ خاندان برکات، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے حضرت نوری میاں نے فرمایا تھا، چشموں چراغ خاندان برکات حضرت نوری میاں علیہ آپ نے یہ خاص اپنے گھر والوں کو اور تمام اہل سنت کو یہ پیغام دیا، اور کتابوں کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت کے لیے یہ فرمایا کہ جس کو یہ ثابت رکھیں اس کو ہمارے بزرگوں کا لکھا ہوا مانا جائے. اب بزرگوں میں کہاں تک، اور جس کو یہ محو کر دیں تو پھر ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کو ہٹایا ہوا مانا جائے. اور چشموں چراغ خاندان برکات حضور محدث کبیر نے آپ کو بتایا کہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. وہ آنکھ کون ہونی چاہیے؟ وہ آنکھ نظریے سے، ان کی فکر سے جو انہوں نے دی، اس طور سے دنیا کو اور چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور روشنی بھی چاہیے. آنکھ ہے مگر روشنی نہیں ہے تو بیکار ہے، نظر نہیں آئے گا. تو پھر یہ دونوں چیزیں بتایا کہ یہ جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت یہ کون ہے؟ خاندان. تو پھر یہ ساری قوم کو یہ فرمان دیا کہ ان کے نظریے سے دیکھنا اور ان کے نظریے پر چلنا، تو پھر تم یہاں بھی تمہیں اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک جنگل ہے، ایک ساحل ہے اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. آپ کو پار پانا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم فطرت رسول اللہ. تو یہ مسلک نعرہ یہ لوگوں کی آیا اور یہ لگا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انعام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں غوث اعظم کے در سے یہ انعام ملا اعلیٰ حضرت کو. اور یہ ان کی اولاد میں، ان کی اولاد امجاد میں، دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ یہ محمد رضا خان یہ بریلی کا امام محمد رضا خان نہیں ہے بلکہ چشموں چراغ خاندان برکات ہے. اعلیٰ حضرت نے دین کی جو خدمت کی وہ کسی نام کے لیے نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ان کو جو انعامات ملے اور جو علوم اعلیٰ حضرت کو ملے، جو دین کی خدمت کی، تو ان سب کو اعلیٰ حضرت نے شریعت کی خدمت کے لیے لگا دیا، نام و نمود کے لیے
کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو اب میں کیا اس وقت تقریر کروں، بس اعلی حضرت کا پیغام۔ اعلی حضرت نے فرمایا سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اور ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا۔ یہ اعلی حضرت نے فرمایا، اور ایک جگہ یوں فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یہ اعلی حضرت نے فرمایا، اور ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں جو محب کی چیز ہے محبوب کے قبضے کی ہے، ہاتھ میں ہو جس کے سب کچھ اس سے کیا ملتا نہیں۔ اور تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اے رسول اللہ کی امت، تمہیں جو مل رہا ہے اور قیامت تک جس کو جو ملے گا وہ رسول اللہ کے خزانوں سے ملے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ میں سو رہا تھا اس درمیان کہ مجھے تمام زمین کے تبارک و تعالیٰ کا کوٹ ہے، جس کو جو چاہیے وہ یہاں آئے اور یہاں عرض کرے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی چاہے کہ آسمان کے کناروں سے نکل جائے تو نکل نہیں سکتا، تو سمجھ لو کہ محمد رسول اللہ کا دربار جو ہے یہاں سے کوئی فرار چاہے تو اس کو فرار نہیں ہے، اور جائے قرار بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ مشیت الہی کیا ہے کہ یہاں سے مانگو، ان سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ تو کون سی چیز ہے جس کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے؟ ہر چیز کا، ہر نعمت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے قاسم محمد رسول اللہ ہیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تنگ کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ مشیت الہی ہے کہ وہاں جاؤ اور وہاں سے عرض کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، تو پھر تمہیں اس در سے ملے گا۔ اب کچھ لوگ پاگل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے مانگو، محمد رسول اللہ کو کیا اختیار، ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سینٹر بنایا اور وہاں سے مانگنے کو بتایا۔ ابھی دنیا میں اگر کوئی کسی کام کے لیے کوئی سینٹر بنائے اور وہ کہے گورنمنٹ کا کام ہو تو یہ کہے کہ فلاں فارم چاہیے تو وہاں سے جاؤ، یہ چیز چاہیے تو وہاں سے جاؤ، فلانی چیز چاہیے تو یہاں سے دو۔ ایک مرکز بنایا، کوئی کہے کہ نہیں میں تو وہیں جاؤں گا اور سیدھے سیدھے میں اوپر پرائم اتھارٹی سے ہی وہیں سے میں لوں گا، تو لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے۔ تو یہاں تو پاگل کہہ کے بچ جائے گا، لیکن اعلی حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو اس دنیا میں اعلی حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا اس دن تو سب کو پتا چل جائے گا، سب اگلے پچھلوں کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ استاد زمن نے جو فرمایا ہے
وہ حق ہے، یہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس دین پر، مسلک اعلی حضرت پر، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور حاضرین کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔